اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا یہ بڑا ہی بہترین عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمان کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، سمجھ لیں کہ وہی بندہ متقی ہے، وہی بندہ ہے جو تقوی والا بندہ ہے۔ اور تقوی کی نشانیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے کامیاب بھی وہی ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ سارے قرآن کے فیصلے ہیں۔ تو تقوی کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور تقوی ہوتا کیسے ہے وہ میں آپ کو دو نشانیاں بتا چکا ہوں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو بندہ غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے وہ بندہ متقی ہے، وہ تقوی اختیار کرنے والا بندہ ہے۔ اب غصے کو پی جانا اس کے بڑے فضائل ہیں، کثیر فضائل ہیں، لیکن دو تین اصطلاحیں، دو تین فضیلتیں میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ غصہ کو اگر ہم پئیں تو اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی برکات کتنی ہیں، اس کے فوائد کتنے ہیں۔ تو آئیے، حدیث شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہرگز بہادر نہیں ہے کہ جو غصے کو نہ پی سکے۔ جو بندہ غصے کو نہیں پی سکتا وہ بہادر نہیں ہے۔ جو بندہ غصے کو نہ پی سکے اور پہلوانی کرے، دوسرے کو خواہ بچھاڑ دے، وہ شخص بہادر نہیں ہے۔ کہ پہلوان ہو اور دوسرے کو بچھاڑ دے، خواہ مار دے اس کو، وہ شخص بہادر نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہادر وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے نا، اللہ کو سب سے زیادہ وہ گھونٹ پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غصہ کے وقت جو گھونٹ پیتا ہے نا، وہ گھونٹ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ غصے کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ کے ہاں بہادر وہ شخص ہے، قوت والا وہ شخص ہے، طاقت والا وہ شخص ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے غلطیاں نہ ہوں، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، لیکن غصہ بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں آ کر لوگ زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ معاملات بڑھتے بڑھتے قتل تک پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ صرف غصہ۔ شروع میں غصہ ہی نہ کرے، غصے کو پی جائے تو سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، معافی تلافی شروع ہو جائے گی تو معافی سے تو مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک بھی یاد رکھیے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو روک کے رکھے گا اللہ رب العزت کل بروز قیامت اپنا عذاب اس شخص سے روک کے رکھے گا۔ تو دیکھیں، جو غصہ ہوتا ہے اس کا سب سے بہترین کردار زبان ادا کرتی ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے تو مارتا بعد میں ہے، ہاتھ مارے، پاؤں مارے، جو کچھ بھی کرے، باقی جسم اس کا بعد میں کام کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو کردار ادا کرتی ہے وہ زبان ہے، جس سے غصہ شروع ہوتا ہے وہ زبان ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے نا، زبان کی حفاظت رکھتا ہے نا، اس شخص کی اللہ رب العزت خود پردہ پوشی فرماتا ہے کہ وہ لوگوں پر غصہ نہیں کرتا، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ غصے کو روک کے رکھتا ہے، غصے کو جو ہے وہ پی جاتا ہے، غصے کو روک کے رکھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت اس بندے سے اپنے عذاب کو روک کے رکھے گا، اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی غصے کی فضیلت ہے کہ جو بندہ غصے کو روک کے رکھتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے، اور اس کے بعد اللہ اس سے عذاب کو بھی اٹھا دیتا ہے، اس پر عذاب بھی نہیں آ سکتا۔ تو دیکھیں، آج کل اگر ہم غصہ کریں اور کسی چھوٹی سی بات کا بھی غصہ کیوں نہ ہو تو ہماری چھوٹی بات جو ہے وہ اتنی اڑ جاتی ہے کہ آسمان کو چھو لیتی ہے، خاندان لڑ پڑتے ہیں آپس میں،
چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے۔ تو یہ جو رسم اور رواج ہمارے معاشرے کے اندر شروع ہو چکا ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، میں نے اور آپ نے ختم کرنا ہے۔ میرا کام ہے آپ تک دو باتیں پہنچا دینا، عمل ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ تو یہ جو رسم ہے نا ہمارے اندر، رواج پیدا ہو چکا ہے کہ غصے کو پیا نہیں جاتا، جیسے ہی غصہ آیا بستول اٹھا کے کان پٹی میں رکھ دیا یا مارنا شروع کر دیا، گالی گلوچ شروع کر دی۔ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ نہ دنیا کی بھلائی نہ آخرت کی بھلائی، حاصل تو کچھ نہیں ہونا۔ غصہ ہمیشہ نقصان ہی کرتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ تو لہذا چاہیے ہمیں کہ ہم غصہ نہ کریں، اور جو متقین کی صفات ہیں کہ غصہ کو پی جاتے ہیں، وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے اندر شامل ہو جائیں، تاکہ ہم غصہ کو پئیں اور اس کی برکت سے اللہ جل وعلا ہم سب کو جو ہے وہ تقوی اور طہارت عطا فرمائے، ہمارے اندر قوت ایمان آ جائے، پاکیزگی ہمارے اندر آ جائے۔ تو غصہ کو پی جانے کا جو عمل ہے آج سے ہی شروع کر دیں۔ اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کو ختم کریں، غصہ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، آپ کو سارے نقصان ہی ہوں گے جو بھی ہوگا۔ تو غصہ کو پینا شروع کر دیں اور متقین کے صفات کے اندر شامل ہو جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔